بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم۔ میرے والدین غریب تھے۔ اماں نے کسی سے ادھار پکڑ کر مجھے تھوڑے سے پیسے دیے ہیں جنہیں لے کر میں اپنی شادی کی شاپنگ کرنے چلی گئی۔ میں جوتے خریدنے لگی تو ایک نابینا بابا دکان میں داخل ہوا اور بولا، بیٹا مجھے کھانا کھلاؤ، بدلے میں تمہیں کروڑوں روپے ملیں گے۔ دکاندار نے اسے دھکے دے مار کر باہر نکال دیا۔ میں نے اس پر ترس کھا کر اسے کھانا کھلایا اور باقی کے بچے ہوئے پیسے بھی اسے دے دیے۔ شاپنگ کے بغیر گھر پہنچی تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ آگے تو میرا نام رقیہ ہے۔ میں ایک غریب باپ کی بیٹی تھی۔ ابا نے بمشکل سے میری 3 بہنوں کے ہاتھ پیلے کیے تھے اور اب میری عمر بھی شادی کی ہو چکی تھی۔ میں دوسری بہنوں کی طرح اتنی خوبصورت نہیں تھی، اس لیے میرا رشتہ بھی بہت مشکل سے ہوا تھا۔ ہم نے لڑکے والوں کی بہت سی باتیں سنی تھی۔ اماں نے ایک ایک پیسہ اکٹھا کر کے جہیز بنایا تھا۔ گھر میں اتنی ٹینشن بنی ہوئی تھی کہ دل کرتا تھا کہ شادی سے ہی انکار کر دوں۔ ماں باپ نے قرضہ اٹھا کر ہونے والے سسرالیوں کے سارے ناز و نخرے پورے کیے تھے، یہاں تک کہ ان کے کپڑے اور کپڑوں کے اندر جو نالے ڈالے گئے تھے وہ بھی میرے ماں باپ نے پورے کر کے دیے تھے۔ اب میری اپنی شاپنگ رہتی تھی۔ میں نے اپنی چیزوں میں سے بہت سی چیزیں نہیں لی تھی، لیکن کچھ چیزیں تو مجھے بھی درکار تھی۔ انہی چیزوں کے لیے جوتوں کی دکان پر کھڑی تھی۔ سوچا 2-4 جوتے ہی بنا لوں۔ پھر وہاں پر ایسی حرکت ہوئی کہ میں حیران رہ گئی۔ دکان والا بہت ہی کنجوس انسان لگ رہا تھا۔ ایک تو جوتے کے پیسے بہت زیادہ بتا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ ایک ہی ریٹ ہے، اگر لینا ہے تو لیں، نہیں تو اگلی دکان پر چلی جائیں۔ میں نے کہا، بڑا ہی بدتمیز انسان ہے، لیکن مجھے بھی جوتے پسند آ گئے تھے۔ میں کھڑی یہ سوچ رہی تھی کہ لوں کہ نہیں۔ میرے پاس پیسے تو تھے، لیکن اگر اس دکان سے جوتے لیتی تو پھر یہ گھر جانے کے بھی پیسے نہ بچتے میرے پاس، اسی لیے پریشان تھی۔ جب ہی اس دکان میں جانے کہاں سے اچانک ایک اندھا بوڑھا جس کا قد بہت لمبا تھا، قد کاٹ کا بہت ہی مضبوط انسان لگتا تھا، چہرے پر داڑھی، سفید بال اور حلیہ بھی عجیب سا بنا رکھا تھا، بھیک مانگتا ہوا اندر آ گیا۔ دکاندار نے کہا، چلو باہر نکلو، تمہیں کس نے اندر آنے کا کہا ہے؟ تو کہنے لگا، میری بات سن لو بچہ، اگر آج تم مجھے ایک روٹی کھلائے گا تو تجھے کروڑوں روپے ملیں گے۔ میں یہ بات سن کر حیران رہ گئی۔ میں نے کہا، آج کل لوگوں نے مانگنے کے لیے کیا کیا نئے حربے نکال لیے ہیں۔ دکاندار نے کہا، اچھا تو میں تمہیں جتنی روٹیاں کھلاؤں گا مجھے اتنے ہی کروڑ روپے ملیں گے؟ اندھا بوڑھا کہنے لگا کہ ہاں، تو مجھے جتنی روٹیاں کھلائے گا تجھے اتنے ہی پیسے ملیں گے۔ میں بھی اس کی طرف متوجہ ہو گئی، کیونکہ وہ بات ہی ایسی کر رہا تھا۔ دکاندار نے اسے دھکے دے کر دکان سے باہر نکال دیا۔ اسے کہا کہ جاؤ، جو پیسے تو نے مجھے دینے ہیں ان میں سے خود ہی روٹی کھا لے۔ وہ کہنے لگا، میں نہیں دوں گا، اللہ دے گا تجھے پیسے، جو مجھے روٹی کھلائے گا اللہ اس کو پیسے دے گا۔ دکاندار نے کہا، ہاں دیکھتا ہوں تیرے جیسے روز اس دکان میں۔ تم لوگوں کو تو کوئی خدا کا خوف ہی نہیں ہے، خدا کا نام لے کر مانگنا شروع کر دیا ہے۔ نکل جاؤ میری دکان سے، چلے جاؤ یہاں سے۔ دکاندار نے اندھے بوڑھے کو بری طرح سے دھکے دے کر دکان سے نکال دیا، اور یہاں تک کہ دکاندار نے آخری دھکا دیا تو وہ زمین پر گر گیا۔ مجھے یہ دیکھ کر بڑا برا لگا۔ میں نے کہا، بیچارہ روٹی ہی تو مانگ رہا ہے، پیسے تو نہیں مانگ رہا، کہ اسے بھوک لگی ہوگی اور روٹی مانگنے کے لیے اس نے یہ طریقہ نکال لیا ہے۔ بڑے بڑے دکاندار بھی تو ایسے ہی کرتے ہیں، اپنا سامان بیچنے کے لیے بڑے بڑے بہانے لگاتے ہیں، اور کبھی کہتے ہیں کہ سامان مہنگا مل رہا ہے تو کبھی کہتے ہیں یہ باہر کا ہے، ہم نے اتنے کا لیا ہے۔ جب یہ چیز بیچنے کے لیے اتنے بڑے جھوٹ بول سکتے ہیں تو وہ بیچارہ ایک روٹی کے لیے اگر ایک جھوٹ بول رہا تھا تو اس میں کیا خرابی تھی؟ میں نے بھی دکان چھوڑی اور دکان سے باہر آ گئی۔ دکاندار مجھے بلاتا رہ گیا، میں نے اس کی بات نہیں سنی۔ میں باہر نکل گئی تو اندھا بوڑھا کافی تیزی سے جا رہا تھا۔ میں نے اسے بلایا، میں نے کہا، بابا بات سن لو، تو وہ رک گیا۔
میں نے کہا آپ کو بہت بھوک لگی ہے؟ کہنے لگا ہاں بیٹی مجھے بہت سخت بھوک لگی ہے، جو مجھے روٹی کھلائے گا اس کو کروڑوں روپے ملیں گے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، مجھے کروڑوں نہیں چاہیے، آپ کو روٹی لے کر دیتی ہوں۔ میں ایک ہوٹل پر گئی، میں نے ہوٹل والے کو کہا کہ ان کو 5 روٹیاں اور ساتھ 2 پلیٹ سالن ڈال کر دے دو۔ میں نے اس کو کھانا اس لیے زیادہ لے کر دیا کہ وہ دوسرے ٹائم بھی کھا لے۔ میں نے بابا کو کھانے کا شاپنگ بیگ پکڑا دیا اور کہا یہ آپ کا کھانا ہے، جو ابھی بھی کھا سکتے ہیں اور رات کو بھی باقی۔ میں آپ کے لیے دعا کروں گی، انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا۔ اس نے مجھے غور سے دیکھا اور پوچھا بیٹی تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے اپنا نام بتایا۔ کہنے لگا کہاں رہتی ہو؟ میں نے کہا ادھر نزدیک ہی رہتی ہوں۔ پھر پوچھنے لگا کس کی بیٹی ہو؟ میں نے کہا میں ماسٹر جنید کی بیٹی ہوں۔ کہنے لگا اللہ تمہارے ماں باپ کو خوشیاں دکھائے۔ میں نے کہا میری شادی ہونے والی ہے، بس میرے لیے دعا کیجئے کہ میری آنے والی زندگی بہتر ہو جائے۔ بابا نے کہا انشاءاللہ اللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تم تو ایک اچھے انسان کی بیٹی لگتی ہو، اچھے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا ہی ہوتا ہے۔ بابا نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، مجھے خوب ساری دعائیں دی۔ جب میں یہاں سے جا رہی تھی تو وہ دعائیں ہی کرتے جا رہے تھے۔ میں نے اپنے لیے کوئی چیز نہیں لی اور گھر کی طرف جانے کا سوچا۔ راستے میں بابا کی بات کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ اچھے لوگوں کے ساتھ اچھا ہوتا ہے، لیکن میرے ساتھ کبھی اچھا نہیں ہوا۔ میں 27 سال کی ہو گئی تھی تب کہیں جا کر میرے لیے رشتہ آیا تھا، وہ بھی اس لیے کہ میں 15,000 کی نوکری کرتی تھی، سکول میں پڑھاتی تھی۔ شادی سے پہلے ہی میری ساس مجھے کہہ رہی تھی کہ آپ نے اپنی تنخواہ ہمیں دینی ہے۔ شادی سے پہلے ہی جب وہ میرے ساتھ اس طرح کی باتیں کر رہی تھی، پھر بعد میں میرے ساتھ وہ کیا کرتی؟ یہ بات مجھے نند نے فون پر کہی تھی کہ پہلے ہی اللہ اللہ کر کے تو رشتہ آیا تھا، اب اماں ابا کو یہ بھی بتا دیتی تو ان کا دل خراب ہو جاتا۔ اتنی سی بات کے پیچھے رشتہ تو نہیں توڑ سکتے تھے، لیکن پریشان رہتے تھے کہ پتہ نہیں ہماری بچی کا آگے کیا ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی بات بھی مجھے پتہ چلی کہ منگنی میں میرے سسرال کے رشتہ دار آئے تھے تو ایک آنٹی مجھ سے بار بار بات کرنے کے لیے بہت زیادہ بے چین لگ رہی تھی۔ انہوں نے مجھ سے میرا نمبر لے لیا، بعد میں مجھے کال کی تو میرا دل مزید پریشان ہو گیا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ ان لوگوں کے گھر میں شادی نہیں کرو، یہ لوگ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں، اپنی پہلی بہو کے ساتھ بھی بہت برا کیا۔ انہوں نے اس کا سارا سامان چھین لیا اور اپنی بیٹی کو جہیز میں دے دیا۔ یہ تم سے شادی صرف جہیز اور تمہاری نوکری کی وجہ سے کر رہے ہیں، ان کا بیٹا بھی کسی کام کا نہیں ہے۔ بلکہ انہوں نے تو مجھے میرے ہونے والے شوہر کے بارے میں ایسی بات بتائی کہ میں ساری زندگی ابھی سے ہی داؤ پر لگ گئی تھی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ تمہارے شوہر کا پہلے بھی کسی کے ساتھ چکر تھا، دوسری لڑکی کو وہ میلی آنکھ سے دیکھتا ہے، وہ بالکل اچھا انسان نہیں ہے۔ میرے پاس نوکری تو تھی لیکن شکل و صورت کی میں بالکل بھی اچھی نہیں تھی۔ اب کہیں جا کر یہ رشتہ ملا تھا، اس سے بھی انکار کر دیتی تو 3-4 سال تک دوسرا رشتہ نہیں ملنا تھا، اور 3-4 سال تک میں نے 30 سال کا ہو جانا تھا۔ پھر لوگوں نے مجھے بھی باتیں سنانی تھی، 30 سال کی لڑکی کے لیے رشتہ کیسے آتا ہے۔ بس اس لیے میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ اسی پریشانی میں گھر کی طرف جا رہی تھی، یہی سوچتی رہتی اور دماغ میں آتا ہی کیا تھا۔ راستے میں تھوڑی بہت چیزیں جن کی ضرورت تھی، کیونکہ بازار آئی تھی تو وقت ضائع نہیں کر سکتی تھی، مجھے پہلے ہی چھٹی نہیں ملتی تھی۔ اماں ابا بھی آج کل بہت پریشان رہتے تھے، بیٹی کو رخصت کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا۔ کتنی عجیب بات ہے، انسان اپنی اولاد کسی اور کو دے دیتا ہے، ساتھ جہیز اور دیگر چیزیں بھی، اور پھر باتیں بھی سنو۔ یہ بھی دکھ رہتا ہے کہ پتہ نہیں آنے والے وقت میں ہماری بیٹی کے ساتھ کیا ہوگا۔ دل تو کرتا تھا کہ شادی کر کے جاؤں ہی نہیں، لیکن اس طرح بھی تو اماں ابا ہی دکھی ہوتے تھے۔ عجیب رسم و رواج تھے۔ گھر آئی تو سامنے ایک اور منظر میرا منتظر تھا، جیسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ میرے ابا کی آنکھوں میں آنسو تھے،
وہ سر پکڑ کر بیٹھے تھے۔ میں نے کہا کہ کیا ہوا ہے؟ تو کہنے لگے کہ لڑکے والوں نے شادی سے 2 ہفتے پہلے ایک شرط رکھ دی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں 5 لاکھ نقد چاہیے۔ یہ سن کر میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ میں نے کہا 5 لاکھ روپے؟ وہ بھی نقد؟ کس وجہ سے؟ کیوں؟ تمہارے سسرال والے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جہیز بہت کم بنایا ہے، نہ ہی اے سی نہ ہی جنریٹر۔ وہ لوگ شام کو یہی بات کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ کیا بات کریں گے؟ ہمارے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے، بس اتنی ہی پیسے ہیں کہ جس سے ہم تمہیں رخصت کر سکتے ہیں۔ کیا ہوگا اگر کسی سے مانگے تو مجھے کوئی پیسے نہیں دے گا، کیونکہ پہلے ہی مانگ مانگ کر سب کچھ بنایا ہے اور ابھی تو قرضہ بھی دینا ہے۔ میں بہت پریشان ہو گئی۔ شام کو وہ لوگ آئے تو انہوں نے اس طرح کی باتیں کی کہ ہم نے کون سے یہ پیسے خود رکھنے ہیں، آپ کی بیٹی اور آپ کے داماد کے لیے ہی کام آئیں گے۔ شادی کے بعد ان پیسوں سے وہ کوئی کاروبار کر لے گا، پھر اس کے بعد سب کچھ آپ ہی بیٹی کے حوالے ہو جائے، یہی تو کھائے پیے گی۔ ہمیں تو پہلے ہی وہ کچھ نہیں سمجھتا۔ ہم آپ کو ایسا بیٹا دے رہے ہیں کہ آپ کہیں گے ایسا داماد ہمیں پہلے کبھی نہیں ملا تھا۔ بالکل ابھی سے آپ لوگوں کی طرفداریاں کرتا ہے۔ کہنے لگا کہ 5 لاکھ ان لوگوں سے لے لیں۔ ایک کاروبار کے بارے میں پتہ چلا ہے، اسی لیے آپ کو کہا ہے کہ اللہ گواہ ہے ان پیسوں میں ہمیں 1 روپیہ بھی اپنی جیب میں نہیں رکھیں گے۔ بس آپ لوگ یوں سمجھیں کہ آپ نے یہ پیسے اپنی بیٹی اور داماد کو دینے ہیں۔ وہ لوگ تو ہماری بات بالکل بھی سننا نہیں چاہتے تھے۔ یہ بھی کہہ گئے کہ اگر کچھ نہیں کر سکتے پیسوں کا انتظام تو ٹھیک ہے، آپ ہمیں بتا دیں، ہم یہ رشتہ توڑ دیں گے۔ میرے باپ نے تو اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ میری ماں بھی پریشان ہو گئی۔ وہ لوگ چلے گئے، میں بھی پریشان ہو گئی۔ میں ساری رات روتی رہی اور پھر فیصلہ کر کے اٹھ گئی۔ میں نے کہا آپ ان لوگوں کو منع کر دو، ہم یہاں شادی نہیں کریں گے، کیونکہ اگر ہم لوگ اپنے گردے بھی بیچ دیں تب بھی 5 لاکھ روپے جمع نہیں کر سکیں گے۔ پہلے ہی جو پیسے تھے وہ سارے جہیز پر لگ گئے ہیں۔ کون سی کمی ہے جہیز میں جو ان کو 5 لاکھ روپے بھی چاہیے؟ اور کاروبار بھی ہم بنا کر دیں تو خود کیوں نہیں بناتا کاروبار؟ میرے باپ نے کہا یہ لڑکا ایسا نہیں ہے، بڑی مشکل سے رشتہ ملا ہے، لڑکا اچھا ہے، لڑکے کو دیکھ کر ہی تو ہم نے رشتہ دیا ہے۔ میں نے کہا پر اس کے ماں باپ اچھے نہیں ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ رہوں گی تو میری زندگی عذاب بن جائے گی۔ وہ بھی میری مدد نہیں کرے گا، وہ ابھی سے اپنے ماں باپ کی باتیں سن رہا ہے تو بعد میں کیا کرے گا؟ ابا کہتے تھے ہم قرضہ لے لیں گے، کر لیں گے، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا اور ہم رشتہ سے انکار نہیں کریں گے۔ سارے خاندان کو بھی پتہ چل گیا اور اگلے دن ہمارے گھر میں اتنے بھی پیسے نہیں تھے کہ ہم صبح کی چائے بنا سکیں۔ لیکن اسی شام کو میرے نام پر ایک پارسل آیا۔ میں نے ایسی چیز تو منگوائی نہیں تھی، میرے نام پہلے بھی کوئی پارسل نہیں آیا کرتے تھے، کسی کو اپنا پتہ بھی تو نہیں دیا تھا۔ پتہ نہیں پھر کیا آیا تھا۔ پارسل کو دیکھا تو وہ بہت بڑی چیز تھی۔ میرے بابا نے کہا تم نے آن لائن کوئی چیز منگوا لی ہوگی، ہمارے پاس اتنے پیسے بھی نہیں۔ لیکن پوسٹ والے نے کہا آپ نے صرف دستخط کرنے ہیں، یہ آپ کا پارسل ہے، یعنی پیسے نہیں دینے۔ اماں ابا بہت پریشانی میں تھے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اوپر سے یہ پارسل، جانے اس میں کیا تھا۔ جب وہ اسے گھر لے کر آئے تو اسے کھولا گیا تھا تو اس میں ایک ڈبہ تھا، جیسا کہ تھیلا ہوتا ہے، جو بالکل نیا تھا۔ میرے ابا نے کہا لگتا ہے تم ہی نے کوئی چیز غلطی سے منگوا لی ہے۔ میں نے کہا نہیں، میں نے ایسی کوئی چیز نہیں منگوائی۔ بہرحال جب ہم نے اس ڈبہ کو کھولا تو ہمارے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرے بابا تو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے اور میری اماں نے اپنا دوپٹہ ہونٹوں میں بیچ لیا۔ مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، کیونکہ اس ڈبے کے اندر کچھ اور نہیں بلکہ نوٹ تھے، اور اتنے زیادہ پیسے کہ ہم نے اپنی زندگی میں اتنے پیسے کبھی بھی نہیں دیکھے تھے۔ وہ پورا ڈبہ پیسوں سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے چیک کیا، وہ پیسے بھی اصلی تھے۔ یہ دیکھ کر ہم لوگ حیران تھے، ایسا لگتا تھا کسی خواب میں ہوں۔ ہم کبھی ایک دوسرے کی طرف دیکھتے، کبھی ہنستے، کبھی روتے، سمجھ نہیں آ رہی تھی
بابا نے فوراً کہا کہ کوئی غلطی سے ہمیں دے گیا ہے، ہمیں واپس کرنا چاہیے۔ میں نے کہا ایسی غلطی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس نے باقاعدہ نام لے کر آپ کو پارسل دیا ہے، تو پھر آپ کا نام اس کو کیسے پتا؟ میں نے ڈبے میں سے روپیوں کو ایک طرف کیا تو مجھے ایک خط ملا، جس کو جلدی جلدی کھولا کیونکہ ہو سکتا تھا اس میں کچھ لکھا ہو کہ یہ ڈبہ ہمارے گھر کیوں آیا تھا۔ جب خط کو پڑھا تو میں حیران رہ گئی، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ خط میں لکھا تھا، مجھے تمہارا نام تو یاد نہیں ہے، لیکن تمہارے گھر کا پتہ میں نے پوسٹ آفس سے نکلوایا لیا تھا، اور تمہارے گھر میں تمہاری امانت بیچ رہا ہوں۔ تم سوچ رہی ہوگی کہ اتنے پیسے ہمیں کس نے دیے ہیں؟ آج کل تو کسی کو کوئی 5 روپے بھی نہیں دیتا، کسی کو ایک روٹی کھلا کر بھی راضی نہیں ہوتا۔ اور یہ ہرگز مت سمجھنا کہ مجھے تم سے پیسوں کے بدلے میں کچھ چاہیے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ پیسے تمہارے ہیں، یوں سمجھو یہ ان ماں باپ کے لیے ہیں جنہوں نے تم جیسی بیٹی کی پرورش کی ہے۔ دراصل میں وہی ہوں جو تمہیں جوتے کی دکان میں ملا تھا، جس کو دھکے دے کر باہر نکال دیا گیا تھا، اور کوئی اس کو ایک روٹی کھلانے کے لیے بھی راضی نہیں تھا۔ لیکن تم نے میری مدد کی، مجھے روٹی نہیں، مجھے 5 روٹیاں لے کر دیں، 2 وقت کا کھانا مجھے لے کر دیا۔ تم نے مجھے یہ بھی کہا کہ بابا آپ یہ کھانا لے لیں، دوسرا ٹائم بھی کھا لیجئے گا۔ میں نے تمہاری آنکھوں میں دیکھا، شاید تم میری اس سے بھی زیادہ مدد کرنا چاہتی تھی، لیکن تم نے اپنی مدد اپنے حساب سے کی۔ میں نے تمہارے بارے میں سب کچھ پتہ لگا لیا ہے، تم لوگ شریف ہو اور اچھے لوگ ہو۔ دراصل میں کوئی اندھا بوڑھا نہیں، بلکہ ایک بڑا بزنس مین ہوں۔ میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، لیکن خرچ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے مجھے اولاد نہیں دی، میرے پاس اتنی دولت ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا اس دولت کو کہاں لے کر جاؤں۔ گھر ہے، گاڑیاں ہیں، سارے شوق پورے کر لیے ہیں، لیکن دولت ختم نہیں ہوتی۔ اسی لیے دنیا کو آزمانے کے لیے نکلا تھا۔ میں نے ایک بات کہی تھی کہ جو مجھے ایک روٹی کھلائے گا اس کو 1 کروڑ ملیں گے۔ میں نے یہ دعویٰ جھوٹا نہیں کیا تھا۔ تم نے مجھے 5 روٹیاں کھلائیں، اس لیے میں تمہیں 5 کروڑ بھیج رہا ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ تمہاری شادی ہے، تمہاری شادی میں یہ پیسے کام آئیں گے۔ اگر تم مجھ سے ملنا چاہو تو میں نے اپنے گھر کا پتہ لکھ دیا ہے۔ تم جیسے اچھے انسان سے دوبارہ مل کر بہت خوشی ہوگی۔ مجھے پتہ ہے کہ تم ابھی تک حیران ہو گئی، لیکن ایک بات پھر بتا دوں، یہ کوئی مذاق نہیں، یہ پیسے تم لوگوں کے ہیں، تمہاری اچھائی کا صلہ ہے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ ان کو اچھے طریقے سے استعمال کرنا اور ہمیشہ ایسے ہی رہنا۔ اپنے ماں باپ کو بھی میرا سلام دینا جنہوں نے تمہیں ایسا بنایا۔ میں یہ بات سن کر حیران پریشان رہ گئی۔ اس کا مطلب کہ وہ کوئی بڑا اندھا نہیں تھا، ایک بہت بڑا بزنس مین اور امیر انسان تھا۔ لوگوں کو چیک کرنے کے لیے نکلا تھا۔ جب اس نے اپنا نام بتایا تو میرے ابا اسے اچھی طرح جانتے تھے۔ ابا نے کہا یہ تو بڑا امیر آدمی ہے، اس کا آفس اتنا بڑا ہے کہ سر اٹھا کر دیکھو تو گردن میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ عام انسان تو اس کے آفس میں جا نہیں سکتا۔ اس کے لیے کسی کو 5 کروڑ دینا ایسے ہی ہے جیسے ہم غریب لوگ کسی کو 1000 روپے دے دیں۔ میرے ماں باپ خوشی سے رونے لگے، یہ پیسے ہمارے ہی تھے، اور پورے 5 کروڑ۔ میری ماں نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، 5 لاکھ تو ہمارے لیے کوئی بات ہی نہیں، ہم لڑکے والوں کو 5 لاکھ دے دیں گے، ہماری بیٹی کی شادی ہو جائے گی، گھر کی چھت ٹپک رہی ہے وہ بھی بنوا لیں گے، بیٹی کے ہاں بیٹا ہوا تو ہم نے اس کو کچھ بھی نہیں دیا، اس کے لیے بھی کچھ چیزیں لے جائیں گے۔ میری ماں مستقبل کے خواب سجانے لگی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اس نے بھی ساری زندگی تنگی ہی میں دیکھی تھی۔ میں نے کہا آپ جو بھی کہیں گی میں وہ سب کچھ کروں گی، ہم گھر بھی بنائیں گے، گاڑی بھی لیں گے اور کاروبار بھی شروع کریں گے، بہنوں کے لیے بھی سب کچھ کروں گی، جو ان کے پاس نہیں ہے ان کو دوں گی۔ لیکن اماں ابا اب میں ایسے لوگوں میں بالکل بھی شادی نہیں کروں گی جنہوں نے صرف ہمیں اپنی خواہشات پوری کرنے کی مشین سمجھ لیا ہے، وہ بھی شادی سے پہلے ہم سے منہ مانگا جہیز مانگا
اور پھر ہم سے پیسے بھی مانگنے لگے۔ ان کو روکنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ میں ایسے لوگوں میں بالکل بھی شادی نہیں کروں گی۔ میرے انکار کی وجہ یہ نہیں کہ میرے پاس پیسے آ گئے ہیں۔ شادی سے انکار میں اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ ایسے لوگوں کے ساتھ میری زندگی کیا ہوگی جو ابھی سے مجھے صرف مطلب نکال رہے ہیں، اور بعد میں کیا کریں گے میرے ساتھ۔ آپ ان لوگوں سے معذرت کر لیں۔ میرے باپ نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹی تم نے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے۔ میں مجبور تھا لیکن اب مجبور نہیں ہوں، تو ان لوگوں کو فون کرو اور کہو کہ شام میں گھر آ جائیں، آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ وہ لوگ بھی خوشی سے آئے اور سمجھے کہ ہم نے خوشی خوشی پیسوں کا انتظام کر لیا ہے۔ سب بیٹھے تھے، ان کے آگے چائے کے ساتھ ہم نے دیگر لوازمات بھی رکھے تو وہ بہت خوش ہوئے۔ آج تو آپ نے میز ہی سجا دیا ہے۔ میرے ابا نے کہا، آپ کی ساری شرطیں ہم لوگوں نے ماننے کی کوشش کی، لیکن اب ہمارے میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ 5 لاکھ روپے، اس لیے ہم اس رشتے سے انکار کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ کہنے لگے، اگر پیسوں کا انتظام نہیں ہو رہا تو کوئی بات نہیں، آپ شادی کے 1 سال کے اندر کر لیجئے گا۔ میرے بابا نے کہا، یہ بات نہیں، ہماری بیٹی نے انکار کر دیا ہے۔ وہ لوگ پہلے تو حیران ہوئے، بے بس، اور تھوڑی دیر تک پھر بعد بدتمیزی پر اتر آئے۔ کہنے لگے، آپ کی بیٹی کون ہوتی ہے انکار کرنے والی؟ لگتا ہے اسے کوئی اور مل گیا ہے۔ میرے بابا نے ان کے ساتھ کوئی بحث نہیں کی، بس اتنا کہا کہ آپ ایسے لوگ اس طرح کی باتیں ہی سوچ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ، یہاں سے جا سکتے ہیں۔ وہ لوگ وہاں سے جاتے ہوئے اپنا اصل رنگ دکھا گئے۔ انہوں نے ہمیں بہت باتیں سنائی، لیکن ہم نے سب کچھ برداشت کر لیا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن کسی پریشانی کے نہیں، بلکہ میرے سر سے ایک مصیبت ختم ہو گئی تھی۔ اللہ نے مجھے گرنے سے پہلے ہی تھام لیا تھا، میرے سامنے سے ٹھوکر لگنے والی چیز کو ہٹا لیا تھا۔ میں اس شخص سے بھی ملنے گئی، وہ واقعی امیر انسان تھا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اسے سب کچھ بتایا۔ اس نے کہا، بیٹا تم نے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے۔ اگر میرا کوئی بیٹا ہوتا تو میں تمہیں اپنی بہو بنا لیتا۔ آج سے تم میری بیٹی ہو۔ میں نے اپنے پیسوں سے اپنی بہنوں کے جو مسئلے تھے سب مسئلے حل کروائے اور اپنا گھر بھی بنوایا۔ میرے ماں باپ کے دماغ سے ساری ٹینشن ختم ہو گئی۔ ہم لوگ اللہ کا گھر دیکھنے بھی گئے۔ جن رشتوں کی بنیاد ہی لالچ پر رکھی جائے وہ رشتے دیر پا نہیں ہوتے۔ میری شادی بھی اللہ کے کرم سے اچھی جگہ ہو گئی اور آج میں خوش ہوں اپنی زندگی سے۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے، جو دوسروں کی مدد کرتا ہے خدا اس کی مدد ضرور کرتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے، جب میرے پاس پیسے آ گئے تو کیا مجھے اس رشتے سے انکار نہیں کرنا چاہیے تھا؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ والدین کی بات پر اتنا یقین تو رکھیں جتنا آپ دوائی پر رکھتے ہیں۔ تھوڑی کڑوی ہوگی لیکن فائدہ مند ہوگی۔ دولت مند نظر آنا اور بننا ہر کسی کی خواہش ہے۔ کوئی دوسروں کو دیکھ کر خود میں دولت جمع کرنے کا جنون پیدا کرنے لگ جاتا ہے، تو کوئی اس لالچ میں گناہوں کی طرف چل جاتا ہے اور اسی کو احساس ہی نہیں ہوتا، اور کہ کوئی میری وجہ سے اگر مر بھی جائے تو مجھے کوئی فکر نہیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں، غریب کو کھانا کھلاؤ اور دولت کا صدقہ دو، تمہارے گھر میں دولت بارش کی طرح برسے گی۔ انسان کی ایک بڑی خواہش یہ بھی ہے کہ بس میں کسی بھی طرح امیر بن جاؤں، لوگوں کو میرا گھر، میری گاڑی، میری شان و شوکت نظر آئے، ہر کوئی میری عزت کرے۔ مگر انسان ہمیشہ ناکام ہوا ہے، کیونکہ اس دنیا میں اگر کوئی سچائی کا رشتہ بنائے ہے تو وہ راتوں رات امیر بھی نہیں بن سکتا۔ اگر کوئی راتوں رات امیر بن گیا ہے تو اس نے ضرور کسی کو نقصان پہنچایا ہے، اس نے کسی کی دولت چرا لی ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم بھی امیر نظر آؤ تو تم ہو تو ایسے ہی ایک کام شروع کر دو، اللہ تعالیٰ خود ہی تمہاری دولت میں اضافہ فرما دے گا اور دنیا میں تمہاری عزت بھی ہوگی۔
اور وہ کام یہ ہے کہ تم اپنی دولت سے دوسروں کی مدد کرو، ان کی ضروریات کو پورا کرو، صدقہ کرو کہ میرے اللہ کا وعدہ ہے جس کا بھی صدقہ سے مال کم ہو وہ مجھ سے شکوہ کر سکتا ہے، میں صدقے میں تمہارے مال میں اضافہ کرتا ہوں۔ اللہ والے فرماتے ہیں گلے شکوے، لڑائی جھگڑے، ایک دوسروں سے نفرت صرف سانس چلتی تک ہی ہوتے ہیں، بعد میں پھر پچھتاوے رہ جاتے ہیں۔ اللہ کے دیے ہوئے رزق اور اس کی تقسیم پر مطمئن اور خوش رہو، کبھی کسی کے محتاج نہیں ہوگے۔ قرآن پاک پڑھا کرو، اس میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے اور بے شک یہ دلوں کے زنگ صاف کرتا ہے۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔